ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریہ۔ صدق اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حدی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے پاک گھر کے اندر ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم سبوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا۔ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے پاک گھر کے اندر ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم اور آپ جمع ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم جہاں کہیں بھی اپنی نگاہوں کو دوڑاتے ہیں، چاہے محلے کے اندر ہو، گاؤں کے اندر ہو، یا قصبہ کے اندر، یا شہر کے اندر، تو لوگوں کا ایک سیلاب نظر آتا ہے۔ جس طرف بھی ہماری نگاہیں جاتی ہے تو ہر طرف آدمی نظر آتا ہے، انسان نظر آتا ہے۔ چوک چوراہوں کے اوپر ہو یا بازاروں کے اندر ہو، جہاں تک ہماری نگاہ جا سکتی ہے، ہمارے اور آپ کی نگاہوں کی حد تک جس طرف بھی اگر ہم اور آپ اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں تو ہر طرف انسان ہی نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ اس زمانے کے عقلاء نے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر اس آبادی کے اوپر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ زمین آدمی سے تنگ ہو جائے گی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جہاں ہماری نگاہ کی حد تک انسان ہی انسان نظر آتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر طرف آدمی ہی آدمی دکھائی دیتا ہے، لیکن ان بے شمار آدمیوں میں سے، بے شمار انسانوں میں سے انسانیت کتنی کی پائی جاتی ہے؟ انسانوں کا تو بھیڑ ہے، انسانوں کا ایک دریا ہے، انسان ایک طغیانی کی طرح ابل رہا ہے، لیکن ان انسانوں کے اندر، ان آدمیوں کے اندر انسانیت کتنی پائی جاتی ہے تو یہ بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ انسانیت بہت کم نظر آتی ہے، اور آج کے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے اور ہمارے سماج کے اندر آج انسان اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس خوب روپیہ اور دولت ہو گیا، جس کے پاس بنگلے اور کوٹھیاں ہوں، کاریں اور بس پائی جاتی ہو، ان کے پاس موجود ہو، تو آج دنیا کا سب سے بڑا آدمی کہلاتا ہے۔ آج اسے انسان نہیں کہا جاتا، اسے بڑا آدمی نہیں کہا جاتا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارتا۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اگر اس کی زندگی گزر رہی ہے تو آج اسے دنیا کے اندر بڑا ذلیل و خوار سمجھا جاتا ہے، اور دنیا کی خوب دولت اسے ریل پیل ہو تو آج اسے بہت بڑا انسان سمجھا جاتا ہے اور اسے اچھا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ پچھلے زمانے کے اندر ان لوگوں کو بڑا آدمی اور اچھا آدمی سمجھا جاتا تھا جو لوگوں کا ہمدرد ہوتا تھا، جو لوگوں کے مصیبت کے اندر کھڑا ہوتا تھا، اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ لیکن آج ان آدمی کو کہ جس کے پاس خوب روپیہ اور پیسہ ہے، اگر حقیقت کے اندر اس کی زندگی کو تلاش کیا جائے کہ کیا اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے یا نہیں، تو ذرہ برابر بھی انسانیت نہیں ملتی۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین اولئک هم خیر البریہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کہ انسان کون کہلائے گا، اچھا کون کہلائے گا اور برا کون کہلائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیتوں کے ذریعے سے بالکل واضح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کے ذریعے سے بالکل واضح کر دیا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، میرا انکار کرتے ہیں رب کے، اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، رب کو رب نہیں مان رہے، اللہ رب العزت کو رب نہیں مانتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم کے اندر ہے۔ اولئک هم شر البریہ، اور وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ لوگ برے ہیں۔ اور جو رب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، اولئک هم خیر البریہ، کہ یہ لوگ اچھے ہیں، یہ لوگ اچھے ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اس کے مطابق اگر اس کی زندگی گزرتی ہے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی وہ سب سے بہترین انسان ہیں اور آخرت کے اندر بھی یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ یہ سفر کے اندر بھی، یہ جو دنیا جس کے اندر ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، یہ ایک شہر کے مانند ہے، ایک سفر کے مانند ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، حقیقی گھر بار کو چھوڑ کر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، ذرائع آمدنی حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اصل جو ہمارے اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں مسافر بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے مسافر ہیں، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ایک عارضی شہر ہے، ہمیں اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اور ہمارے اور آپ کی جو آخری منزل وہ آخرت کی منزل ہے۔ تو بہترین انسان وہ ہوگا جو اپنے مقام کا، جو اپنے گھر اور بار کا سب سے بہترین انسان ہو۔ اچھا آدمی وہ کہلاتا ہے جو شہر کے اندر جا کر کے اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے اچھے طریقے سے ذریعہ معاش کو تلاش کرتا ہو۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر مسافر بنا کر بھیجا ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کی جو زندگی ہے، جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، اس کے لیے ہم اور آپ کچھ کما لیں، سکون کی زندگی گزارنے کے لیے، عیش کی زندگی گزارنے کے لیے، آخرت کے اندر ہمارے سکون کی زندگی اور عیش کی زندگی کیسے گزرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی تیاری کے لیے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا، اس دنیا کے اندر بھیجا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اور ہمارے اور آپ کا ذہن جو اسے سب سے بڑا انسان کہتا ہے، سب سے اچھا انسان کہتا ہے، جس کے پاس خوب مال و دولت ہو، وہ کوٹھی اور بنگلہ ہو، کاریں اور بس ہو، موٹر ہو، اسے جو اچھا کہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کے اندر تو اچھا ہے لیکن آخرت کے اندر ہی اچھا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، علامہ رومی علیہ الرحمہ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت لکھی ہے۔ علامہ رومی علیہ الرحمہ نے مثنوی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک حکایت لکھا ہے خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے اور علامہ رومی کے سبق کے اندر حاضر ہوتے تھے، یعنی ان سے پڑھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کا جس راستے سے گزر ہوتا تھا، اس راستے میں ایک ملکہ اور شہزادی کا گھر تھا۔
وہ بھی خوب حسین و جمیل عورت تھی۔ علامہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ جب اس راستے سے گزرتے تھے تو چونکہ خوبصورت تھے، نوجوان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی بھی عطا کی تھی، تو اس کی خوبصورتی پر قابو پانے کے لیے وہ جو ملکہ اور وہ شہزادی تھی وہ طاق میں لگی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ جب وہ اس راستے سے گزر رہے تھے تو راستہ سنسان تھا، سناٹا تھا۔ اس نے اپنی خادمہ کو کہا کہ اسے بلا کر کے لاؤ۔ اس کی خادمہ اس کو بلانے کے لیے اس نوجوان کو گئی اور کہا کہ اس حویلی کے اندر ایک مریضہ ہے، اسے دم کر دیا جائے، اسے جھاڑ پھونک کر دیا جائے۔ یہ سیدھے سادے نوجوان تھے، پھونکنے کا مسئلہ تھا، اس لیے اس کے اندر چلے گئے۔ جب محل کے اندر داخل ہوتے گئے اور دروازہ بند ہوتا چلا گیا، آخرکار یہ نوجوان اس جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ ملکہ اور شہزادی تنہائی میں رہا کرتی تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ شہزادی اور وہ ملکہ برے کام کی طرف دعوت دی اور اس نے کہا کہ دیکھو تم بھی خوبصورت اور حسین و جمیل ہو اور میں بھی کوئی حسن میں کوئی کمی نہیں ہے اور بہت ہی بہترین موقع ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے نفس کے اوپر قابو پا لو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے نوجوانوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اسے اپنے اندر سمونے کی ضرورت ہے کہ سارے اسباب برائی کے پائی جا رہے ہیں، عورتوں کی طرف سے قدم بڑھایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب عزم مصمم ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہوتا ہے تو برائی کے کتنوں ہی دروازے کیوں نہ ہو، اگر ارادہ اور سچا اور پکا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسباب مہیا کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت برائی سے بچنے کے راستے کو مہیا کر دیتے ہیں۔ اب یہ نوجوان پریشان، اس کے اندر خوف خدا پایا جاتا تھا، اب یہ برائی اس طریقے سے کرے کیسے، اس سے بچے کیسے، یہ نوجوان پریشان تھا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے۔ اس نوجوان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے، تو وہ عورت سے یہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے قضائے حاجت کے لیے استنجا کی ضرورت ہے، ہمیں استنجا جانے دیا جائے۔ تو خادمہ کو بھیج کر اس استنجا خانے کے اندر سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، صفائی اور ستھرائی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ نوجوان وہاں جانے کے بعد اس کے اندر تھوڑی بہت جو غلاظت رہتی ہے اس غلاظت کو اپنے جسم کے اوپر مل لیتا ہے، اور اس کے بعد جب باہر آتا ہے تو وہ ملکہ اور وہ شہزادی اس بدبودار چیز کو دیکھ کر اسے گھن محسوس کرتی ہے اور اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، اور یہ نوجوان اس طریقے سے برائی سے بچ جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، ایک طرف برائی سے بچ گئے اور دوسری طرف استاذ کے پاس درس حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، سبق میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے وہ گھر نہ جا کر کے راستے کے اندر ہی وہ اس ایک دریا کے اندر اپنے کپڑے کو صاف کرتا ہے، اور صاف کر کر کے بھیگے ہوئے کپڑے کے اندر استاذ کے درس میں پیچھے سے جا کر چپکے سے بیٹھ جاتا ہے۔ علامہ رومی علیہ الرحمہ درس دے رہے ہیں، یہ نوجوان خاموشی کے ساتھ وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کی اس ادا پر کہ اس نے برائی سے اس طریقے سے اپنا بچا کے اپنے جسم کے اوپر گندگی لگائی، جہاں جہاں اس نوجوان کے جسم کے اوپر جہاں جہاں گندگی لگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشک سے بدل دیا کہ اس جسم سے جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی تھی اس جگہ سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ جب استاذ محترم کو نہیں رہا گیا تو علامہ رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مشک کس نے لگا کر کے آئی ہے؟ سب نوجوان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو اس نوجوان خواجہ علامہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں جو ایک طالب علم بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ استاذ صاحب اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ علامہ رومی علیہ الرحمہ نے اسے اپنے قریب بلایا اور معلوم کیا کہ تم نے کہاں سے خوشبو لگائی ہے۔ یہ طالب علم ادھر ادھر بہانہ کرتا رہا
لیکن جب علامہ رومی علیہ الرحمہ نے غصے کے انداز میں کہا تو اس طالب علم نے پورا ماجرا بیان کیا کہ اے استاذ محترم، جب آپ اصرار کر رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگایا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ جب تک وہ علامہ مشکی علیہ الرحمہ زندہ تھے، حیات سے تھے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ ادا کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر مشک کی خوشبو پیدا کیا تھا، وہ مشک کی خوشبو برابر مہکتی رہتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے اور آپ کی محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کے زمانے کا۔ یوحنا نامی ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار تھا، عابد تھا، متقی تھا۔ وہ بازار کے اندر بیگ اور تھیلے کا کاروبار کرتا تھا، بیگ اور تھیلے کا کاروبار کرتا تھا، بازار کے اندر جا کر کے اس سے خرید و فروخت بیچتا تھا۔ یہ بھی جب راستے سے گزرتا تھا تو ایک ملکہ اور شہزادی کا گھر اس کو بھی ملتا تھا۔ تو یہ شہزادی ایک راستے سے جب اس ملکہ کے راستے سے گزر ہوا تو اس ملکہ کی باندی نے اسے اپنے ملکہ سے جا کر کے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، وہ اس راستے سے گزر رہا ہے۔ فوراً ملکہ نے حکم دیا کہ جاؤ اسے بلا کر کے لاؤ کہ اس سے تھیلا خریدنا ہے۔ اب یہ بیچارے تھیلا بیچنے والے تھے، اب تھیلا خریدنا ہے تو اس ملکہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہی ماجرا جو حضرت علامہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا، وہی معاملہ بیان ہی اس نوجوان، اس یوحنا نامی عابد کے ساتھ پیش آیا کہ یہ دروازے کے اندر داخل ہوتا گیا، دروازہ بند ہوتا گیا، دروازہ کے اندر داخل ہوتے گئے، دروازہ بند ہوتا گیا۔ اس ملکہ کی خوابگاہ تک، یعنی جہاں آرام کرتی تھی وہ ملکہ، وہاں تک پہنچ گئے، اور اس عورت نے بھی باضابطے برائی کے کام کے لیے دعوت دی۔ یہ انکار کرتا رہا، انکار کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ اس نے آخر میں یہ کہا کہ ہمیں غسل کی ضرورت ہے، ہمیں غسل کرنے دیا جائے۔ غسل سے فراغت کے لیے غسل خانے کے اندر ایسے تولیہ کا انتظام کیا گیا کہ اس کے اندر خوشبو پھوٹتی تھی، مشک کی خوشبو نکلتی تھی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اللہ رب العزت کا خوف دل کے اندر ہوتا ہے اور جب برائی سے بچنے کا جذبہ ہوتا ہے تو برائی کے سارے دروازے ہونے کے باوجود جب عزم مصمم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی برائی سے بچا لیتے ہیں۔ یہ نوجوان وہ برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے، یہ نوجوان برائی سے بچنے کے لیے اصرار پر اصرار کر رہی ہے۔ آخرکار اس نوجوان نے یہ کہا کہ اگر تم ہمارے لیے دروازہ نہیں کھولتی ہو، اس برائی سے ہمیں نہیں روکتی ہو، تو میں اسی چھت پر سے کود جاؤں۔ اور اس چھت کی جو گہرائی تھی، اونچائی تھی، 80 گز تھا۔ اس ملکہ اور شہزادی نے کہا کہ اگر تمہیں اس برائی کے لیے تیار نہیں ہو اور تم اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو ہلاک کر سکتے ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ نوجوان چھت پر سے کودا۔ اب اللہ رب العزت کی جو مدد آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہوا کو کہ اسے اپنی فضا کے اندر لٹکائے رکھو۔ ہوا اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس نوجوان کو، اس یوحنا نامی شخص کو اس فضا کے اندر لٹکائے رکھا۔ ایک طرف، دوسری طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں بندہ نے میری خوشنودی کے لیے وہ اپنی جان کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہے، آپ جاؤ اسے پکڑ کر کے اسے زمین کے اوپر صحیح سالم اتار۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس یوحنا نامی شخص کو، جو اللہ رب العزت کا عبادت گزار تھا، متقی اور پرہیزگار تھا، اسے اپنی گود کے اندر لیتے ہیں اور صحیح سالم زمین کے اوپر اتار دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے اور آپ کا سچا اور پکا جب عزم مصمم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر طرف سے مدد کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر اور ہمارے اور مرد حضرات کے اندر بھی
آج ہمارے اور آپ کی برائی سے بچنے کے بجائے ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ دماغ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کی اگر کوئی بیٹی اگر گزرتی ہوئی ہوتی ہے، اگر وہ پردے کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ہمارا نوجوان اس طاق کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی کہیں کم سے کم انگلی کا پوڑوا بھی تو دکھائی دے، کہ اس کی خوبصورتی کیا ہے، پاؤں کی پنڈلی اس کی طرف نگاڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کیا ہے، برائی کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو ہم اور آپ اگر یہ اس طریقے سے اگر ہمارے اور آپ کی نگاہیں ٹکتی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کا نظارہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت کی اصل ہماری زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو مسافر خانہ بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسافر بنا کر اس مسافر خانے کے اندر داخل کیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے سفر کی تیاری کریں، اور ہمارا آخری سفر، ہمارا آخری گھر آخرت کا گھر ہے، ایک اندھیرے کا گھر ہے، قبر کے اندر ڈالے جائیں گے جہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جس کے لیے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر مرتے ہیں، وہ بھی آخری مٹی کے اندر ہمیں دبا کر کے، مٹی 3 مرتبہ دے کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے چلے آئیں گے۔ پھر وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، صرف اگر کوئی پوچھنے والا ہوگا تو اس دنیا کے اندر ہم جیسا کیے ہوں گے اسی کے مطابق ہمارا وہاں نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اصل منزل کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے۔ اصل منزل کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم اس کی جستجو کے اندر لگے رہیں۔ دنیاوی زندگی بھی گزارنا ہے، لیکن دنیاوی زندگی گزارنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، اس مقصد کی طرف ہمیں اپنا قدم بڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔